اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ڈی ڈائمر ٹیسٹ، یعنی ڈی ڈائمر ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہم ڈیٹیکشن آف فائبرین ڈیگریڈیشن پروڈکٹ، یہ ہم فائبرین کی ڈیگریڈیشن پروڈکٹ کے لیے ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ جب ہمارا باڈی میں کہیں سے کچھ سبسٹانس کی وجہ سے کچھ انجری ہو جائے آرٹری میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وین جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے، پھر اس سے بلیڈنگ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو پھر اس بلیڈنگ کو روکنے کے لیے کون کون سے پروسیس، کون کون سے عمل ضروری ہے؟ سب سے پہلے پلیٹلیٹ آتا ہے، اور اس انجری پہ یہاں پہ ایکومولیٹ ہو کے ہمارے پاس جو ایکسٹرنل بلیڈنگ ہوتا ہے، اس بلیڈنگ کو وہ سٹاپ کرتا ہے۔ یہ پلیٹلیٹس کا کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کلوٹ کا فارمیشن سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے۔ جب یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس جو ایکسٹرنل بلیڈنگ ہے وہ روک دیتا ہے، یہ پلیٹلیٹ سب کچھ روکتا ہے۔ پھر فائبرین تھریڈ ہمارے پاس آتا ہے، اور یہی پلیٹلیٹ کے ساتھ چپک جاتا ہے، اور یہ ہمارے پاس جو انٹرنل بلیڈنگ ہوتا ہے اس کو وہ سٹاپ کرتا ہے۔ پلیٹلیٹ کا یہ کام ہے کہ یہ ہمارے پاس ایکسٹرنل جو بلیڈنگ ہوتا ہے اس کو روکتا ہے، اور پھر جب فائبرین تھریڈ آتا ہے تو یہ ہمارے پاس وہی پلیٹلیٹس کے ساتھ کمبائن ہو کے ایک میش ورک بناتا ہے، یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں بلیڈنگ کو وہ سٹاپ کرتا ہے۔ when the clot function is finished، جب ہمارے پاس یہ کلوٹ کا فنکشن ختم ہو جائے، پھر پلازمین ایک انزائم ہے وہ آتا ہے اور اس فائبرین کی ڈیگریڈیشن سٹارٹ کرتا ہے۔ جب کلوٹنگ کا فنکشن ختم ہو جائے پھر اس فائبرین کو ختم ہونا بھی ہے نا، کیونکہ پھر یہ ہمارے پاس کلوٹ بن جاتا ہے، اور جب کلوٹ بن جائے پھر ہمارے پاس بلڈ کا فلو ویسل میں نہیں جاتا۔ تو یہی فائبرین تھریڈ کو ڈیگریڈیشن کو ختم کرنے کے لیے، توڑ پھوڑ کرنے کے لیے پھر پلازمین آتا ہے۔ اور آفٹر پلازمین پروسیس، جب پلازمین کا پروسیس ہو جاتا ہے، فائبرین کی ڈیگریڈیشن ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس یہ پروڈکٹ بن جاتا ہے، یہی ڈی ڈائمر بھی اس پروڈکٹ میں موجود ہوتا ہے، اور پھر یہ سارا کچھ ہمارے پاس بلڈ میں ڈیزول ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ فائبرین کا جو ڈیگریڈیشن ہو گیا یہ کمپلیٹ طرح سے بلڈ میں ڈیزولو نہیں ہوا، تو پھر یہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے، تھرومبوسس بن جاتا ہے اس سے، اور تھرومبوسس پھر لیڈ ٹو ایمبولزم، اس سے پھر ایمبولزم بھی کاز ہو سکتا ہے، جس طرح ہم نے پہلے سلائیڈ میں پڑھ لیا کہ اگر خدا نخواستہ یہ فائبرین کا ڈیگریڈیشن کمپلیٹ طرح سے پلازمین اس کو ڈیزولو نہ کرے، ختم نہ کرے، تو پھر یہ ہمارے پاس تھرومبوسس بن جاتا ہے، تھروم بھی بن جاتا ہے، اور پھر وہ وہاں سے جا کے ایمبولزم کاز کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نارمل ویلیو یا نارمل رینجز یا ریفرنس رینج۔ ہمارے پاس ہر لیبارٹری اپنا نارمل ویلیو ہوتا ہے، اور اپنا سینسیٹیوٹی اور اپنا اسپیسیفسٹی ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ تر لیبارٹری کا ایک دوسرے سے تھوڑا ویری ہوتا ہے، تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں یاد رکھ لیں کہ جب بھی آپ کہاں پر بھی ٹیسٹ کر لیں تو اس لیبارٹری کے نارمل ویلیو کے ساتھ اپنا ٹیسٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ کمپیئر کریں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ہے جو ڈی ڈائمر ٹیسٹ کا نارمل ویلیو ہے وہ ہے لیس دین 250 نینو گرام پر ملی لیٹر، یہ ہمارے پاس ڈی ڈائمر کا نارمل رینج ہے۔ یہ اب ہمارے پاس تھرومبوسس یا ایمبولزم کا ڈائیگرام ہے۔ یہ ہمارے پاس آر بی سی ہے، آر بی سی ہمارے پاس یہ نارمل اس ویسل میں، یہ ہمارے پاس ایک ویسل ہے، اس ویسل میں نارمل جاتا ہے، اور یہ اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہ جو بنا ہوا ہے یہ چیز، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز، یہ ہمارے پاس ایمبولس ہے، تھروم بھی ہے، ایک تھرومبوسس یہاں پہ کاز ہوا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ آ جائے تو اس بلڈ کا فلو جو ہے وہ کمپلیٹ رکتا ہے۔ اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ لیں، یہ جو نیچے والا ڈائیگرام ہے اس میں کمپلیٹ ہمارے پاس جو ویسل ہے یہ ہمارے پاس اسمالر بلڈ ویسل ہے، یہ کمپلیٹ اس ایمبولس نے بند کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو
रेड सेल का जो फ्लो है वो ब्लॉक हो गया है, और अगर आप यहाँ पे देख ले तो ये हमारे पास दोबारा वापस चला जाता है। तो ये हमारे पास कंप्लीट वेसल को ब्लॉक कर देता है। अगर ये हमारे पास ये फाइब्रिन की डिग्रेडेशन ना हो जाए और हमारे पास ये प्लाज्मीन सारा कुछ डिसॉल्व ना करे तो फिर हमारे पास थ्रोम्बस बन जाता है, और थ्रोम्बस हमारे जो स्मॉल ब्लड वेसल है इसको कंप्लीट ब्लॉक कर देता है। पास है स्पेसिमेन कलेक्शन। स्पेसिमेन किस तरह, सैंपल किस तरह लेंगे? सबसे पहले आपको 3 से लेकर 5 ml तक आप ब्लड लेंगे, और इसके साथ साथ आपको ब्लूटूथ ट्यूब जरूरी है। ये हमारे पास ब्लूटूथ ट्यूब है, और इसके बाद आप इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज, ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसमें आप इस ट्यूब को रखेंगे जिस तरह हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसके अंदर हमारे पास जो ट्यूब है वो पड़े हुए, ये ट्यूब आप इसमें रखेंगे, वो सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा। सीरम जो हमारे पास है आप इससे कलेक्ट करेंगे, और सीरम के साथ साथ फिर आप इस टेस्ट को एक एडवांस मशीन के जरिए आप इसको रन करेंगे। फिर वो कौन से हालात है जिसमें हमारे पास D-डाइमर का जो वैल्यू है वो हाई आ जाता है? डेंगू में भी हमारे पास वैल्यू ज्यादा आ जाता है, रीनल फेलियर में भी हमारे पास इसका वैल्यू ज्यादा आ जाता है, लीवर यानी जिगर के फेलियर में जब कोई मसला हो लीवर में तो इसमें भी हमारे पास D-डाइमर का जो वैल्यू वो ज्यादा आ जाता है, और इसके साथ साथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी हमारे पास वैल्यू ज्यादा आ जाता है, DVT या डीप वेन थ्रोम्बोसिस में भी ज्यादा आ जाता है, और इसके साथ साथ जो हमारे पास सेकंड लास्ट है वो है डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। इसी हालत में भी हमारे पास ज्यादा आ जाता है D-डाइमर का वैल्यू, और लास्ट में जो हमारे पास है कैंसर में भी इसका वैल्यू बहुत ऊपर चला जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।